شاہ زیب صاحب ہوا یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مطیع اللہ جان قاضی فائز کا کیس چل رہا تھا اور مطیع اللہ جان نے ایک ٹویٹ کی تھی، اس پہ ان کے خلاف کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ جسٹس گلزار نے انیشیٹ کی تھی اور اگلے دن اس کی سماعت تھی کہ مطیع اللہ جان کو دن دہاڑے اغوا کر لیا گیا، کڈنیپ کر لیا گیا۔ تو اس پہ جو ہے ہم جو ہے بینگ صحافی ہم نے ایک درخواست بنائی، ہم گئے کہ بھی جا کے چیف جسٹس پاکستان گلزار صاحب جو ہے ان کو اس آگاہ کیا جائے کہ اٹھا لیا گیا، پتہ نہیں کون ہے کہاں ہے، ایک جانی انسانی جان کا بہت مسئلہ ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ ججز بلاک میں کہیں جانے نہیں دیا گیا، ہمیں کہا گیا آپ چلے جائیں یہاں سے، یہ مطلب ابھی ہم نہیں ایکسیس نہیں کر پا رہے تھے اور پریشان تھے کہ کیا ہے۔ پھر اسی دور میں پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی دوستوں نے پٹیشن جو ہے وہ دائر کی تھی۔ تو یہ ایک اس کا بیک گراؤنڈ تھا اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر اسد طور جو ہیں ان کو ان کے گھر میں گھس کے جو ہے وہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا اور وہ آپ کو پتہ ہے سارا وہ معاملہ ہوا۔ پھر اس کے بعد ابصار عالم صاحب کو گولی لگی۔ اب یہ مسلسل چین کے ساتھ جو ہے نا تھوڑے تھوڑے وقفے سے بات ہو رہی تھی۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اچانک ہمیں پتہ لگا کہ دو جرنلسٹ جو ہیں جس میں عامر میر جو کہ اب انفارمیشن منسٹر ہیں، عمران شفقت بلاگر جو ہیں ان کو بھی اٹھا لیا گیا۔ پہلے تو پتہ ہی نہیں لگا کہ کون اٹھا کے لے کے گیا، پھر بعد میں پتہ لگا کہ جی ایف آئی اے اٹھا کے لے کے گئی تھی، جس طرح سے گھر پہ دھاوا بولا گیا تھا اور ایک ٹوٹل ہراسمنٹ کا وہ جو ہے وہ ماحول تھا۔ اب اس میں جرنلسٹوں کے آپ کو پتہ ہے کہ اب ڈیوائسز جو ہیں آپ نے وہ چھین لیے جاتے تھے، ان کے مطلب ہے کہ پرائیویسی کا کوئی خیال نہیں ہے اور سارا مطلب ایک فرسٹ کریٹ تھا، آپ کے ڈیوائسز جو ہیں واپس نہیں کیے جاتے تھے۔ تو یہ ساری صورتحال تھی۔ تو اس صورتحال میں پھر جب یہ صورتحال سامنے آئی تو ہم نے کہا کہ اب ہم ایک آئینی جرنلسٹوں کے تحفظ اور جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے انڈر آرٹیکل 19 فریڈم آف پریس ہے، ہمیں کام کرنے دیا جانا چاہیے، ہم پہ وہ نہیں ہونا چاہیے، ہماری تحفظ جو ہے وہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ تو بہت سارے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس، پراپرٹی کا معاملہ ہے، یہ ہے کیونکہ یہ آپ کی بلانگنگس ہیں، رائٹ ٹو پرائیویسی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس اس کے اندر انوالو ہیں۔ تو انہی کو بنیاد رکھ کے ہم نے جو ہے وہ درخواست کی۔ اب وہ جمعے کا دن تھا، بندیال صاحب قائم مقام چیف جسٹس تھے، تو ایک ہی عدالت کھلی تھی، جمعے کو اٹھ جاتی ہے۔ تو میں نے اسد طور سے بھی بات کی تھی، عمران شفقت سے بھی اور ان سے، تو پھر ہم نے ایک پیٹیشن مشترکہ طور پہ داخل کی۔ پریس ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ وہ بھی شامل تھے اس میں، جو سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن ہے، میں ایز این ایکس پریزیڈنٹ آف پریس ایسوسی ایشن جو ہے۔ تو جب عدالت اٹھ رہی تھی تو ہم وہاں پہ کھڑے ہو گئے، تو میں نے کہا کہ جی ہم ایک مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب بینچ تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اور جسٹس جمال مدوخیل کا، تو بینچ بیٹھ گیا، ہم نے وہ اپنی پٹیشن جو ہے وہ ان کے سامنے رکھی، گزارشات رکھی۔ تو اس پہ انہوں نے جو ہے وہ نوٹس جاری کیا ڈی جی ایف آئی اے کو، آئی جی کو، کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس سے رپورٹس جو ہیں وہ طلب کی گئی۔ لیکن اتفاق کی بات یہ دیکھیے کہ جیسے ہی یہ خبر چلی ہے اس کے بعد بہت ساری کانسپریسی تھیریز آئیں۔ کچھ بلاگرز تھے اس زمانے میں، انہوں نے الیج کیا کہ جناب یہ ایک سازش ہے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں جنرل فیاض حمید، ان کو عدالت کے اندر طلب کرنے کی۔ اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ایک عجیب رونما ہوا کہ یہ میری جوڈیشل ہسٹری کو کور کرنے کی تاریخ جو ہے اس میں یہ بہت ہی ایک غیر معمولی واقعہ تھا کہ جب یہ دوبارہ مقدمہ فکس ہوا تو اس بینچ سے، جو ایک بینچ کوگنیزنس لے چکا ہے کس جورسڈکشن کے تحت، کس طرح سے وہ معاملہ، چیف جسٹس نے اگلے دن ایک 5 رکنی بینچ بنا کے وہ پٹیشن اپنے پاس لگائی اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ہم اپنے صحافی بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے گئے تھے، تو جو ججمنٹ آئی وہ یہ آئی کہ از خود نوٹس لینے کا اختیار جو ہے تمام اختیارات چیف جسٹس پاکستان کی ذات میں مرکوز کر دی ہے، وہ 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیٹ واز ون آف دی ریزنز کہ یہ سد خانے میں چلا پہلے گیا۔ اس ہماری جو درخواست تھی جس کو نمبر لگ چکا تھا اس کو مردہ قرار دیا، پھر اس کو زندہ کیا،
असर नौ और फिर उसके ऊपर एक 3 रुकनी बेंच बना दिया, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब और जस्टिस काजी अमीन जो है मरहूम, उन पर मुश्तमिल था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो मैं थोड़ी सी सॉरी और फिर उसके बाद जो आप कहें, क्योंकि पस मंजर में ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ। तो जब ये समाअत हुई तो हम पेश हुए, वहाँ पे हमें नोटिस आया था, मैं पेश हुआ तो मैंने कहा कि जी जो जुडिशियल हिस्ट्री में जिस तरह से ये केस को इस तरह उठाया गया है, मुझे नहीं समझ आती कि कौन सा जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल की गई है। तो आई मीन पेन के हमारी जुडिशरी, हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे एक चीफ जस्टिस ने अपने इख्तियारात, तो उस पर मुझे बड़ा डांटा गया, आप पीछे हट जाएं, ये करें वो करें। तो मैंने फिर उसके बाद कहा कि जी ठीक है, फिर मैं अपना मामला जो है अल्लाह पे छोड़ता हूं।